अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा लोग कमेंट्स करते हैं और ये सोचे समझे बिना कि अगला बंदा किस हाल में है, क्या कर रहा है, किन खिदमात को वो सर अंजाम दे रहा है। मैं आपके सामने एक हदीस बयान करता हूँ, अस्हाबी का नुजूम फबिअय्यिहिम मुक्तदय्तुम इह्तदय्तुम, कि तुम मेरे सहाबा में से जिसके नक्शे कदम पर चलोगे तुम सारे के सारे हिदायत पा जाओगे, हिदायत की मंजिल को पहुंच जाओगे। ये वो सारे के सारे हिदायत याफ्ता हैं, सितारों के मानिंद हैं। कन नुजूम कहने का मकसद क्या है कि पिछले ज़माने के अंदर लोग उनको सितारों के ज़रिए से रास्ता तलाश करते थे। यहाँ पर एक और बात मैं कह दूँ, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। यहाँ पे खुदा का लफ्ज़ जो आया है ये पहाड़ की चोटी को कहते हैं। अब पहाड़ की चोटी को देखकर समंदर के जहाज़, जो बहरी जहाज़ हुआ करते थे या बहरी, वो हम उनको क्या, हर इलाके में अपने मतलब ज़बान बोली जाती है, तो उसको देख के ना, उस चोटी को देख के, उस जजीरे को देख के लोग रास्ता बदलते थे। तो मुत्तकी लोगों के लिए ये हिदायत है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मुत्तकी कौन लोग हैं। मुत्तकी लोग वो हैं जिनकी अल्लाह ने 4 निशानियाँ बताई हैं। नंबर 1, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, गैब पर ईमान लाना, और हम सब का ये ईमान है, गैब की सारी बातों पर ईमान है। व युकीमून अस्सलात, नमाज को कायम करते हैं, और नमाज को कायम करना, नमाज की आदाब, तरतीब और तादील में सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठहर ठहर कर आराम आराम से हर आज़ा को अदा करना। और व युकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। तीसरी सिफत जो अल्लाह ने बयान की है वो ये है कि अपने दिए हुए रिस्क में से, मसलन एक आदमी की आमदन 30,000 है, दूसरे की 35 है, लाख है, 1.5 लाख है, 5,000 है, जिस आमदनी का वो मालिक है उसी आमदनी में से वो खर्च करता है अल्लाह के रास्ते में, तो ये भी मुत्तकियों में आता है। और चौथी सिफत ये है, उलाइका मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैक वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, जो इसकी तरफ नाजिल हुआ और जो इससे पहले नाजिल किया गया, मसलन कुरान मजीद है और तौरात, इंजील, ज़बूर हैं। तो मैंने पिछले दिनों एक कमेंट्स पढ़ा, एक फाउंडेशन के पेज के ऊपर आया हुआ था कि कहाँ खिदमत हो रही हैं और ये खिदमत करना कौन सा जज्बा है, बस इनको मांगना आता है, काम तो कर नहीं रहे। तो उस कमेंट्स के ऊपर ये सारी बात मैं कर रहा हूँ कि दीनी मदारिस ने जो फाउंडेशन कायम की और उन फाउंडेशन ने क्या क्या खिदमत सर अंजाम दी और किन किन इलाकों में वो पहुँचे, ये हमारी आंखों से ओझल है, हम बिल्कुल नहीं समझ सकते। लेकिन जब हम उनके हालात वाक़यात जाकर देखेंगे, क्योंकि बाज़ लोगों को अल्लाह ने ये सलाहियत अता की है कि कुछ लोग खिताबत में बहुत आगे होते हैं, कुछ लोग इंसानी हमदर्दी में बहुत आगे होते हैं, कुछ लोग पैसा तो लगा सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं यार पैसा तो मतलब हमारे पास है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। तो कुछ लोगों को अल्लाह पाक ने सिर्फ इसी काम के लिए वक्फ किया होता है, सलाहियत दी होती हैं। जैसा कि हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह तबलीगी मरकज़ के अमीर थे, और ऐसे लोगों को अल्लाह चुनता है। इनके बग़ैर निज़ाम का चलना नामुमकिन होता है कि उन्होंने अपनी मतलब सारी ज़िंदगी, 100 साल की उम्र में वो इंतकाल हुआ, दुनिया से गए। उन्होंने सारी ज़िंदगी रायवण मरकज़ के नाम कर, मरकज़ के नाम क्या की, उन्होंने अल्लाह के नाम कर, जहाँ पे अल्लाह के नाम, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात, अल्लाह के अहकामात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को ज़िंदा किया जा रहा। तो हर एक की सलाहियत, हर एक की कैपेसिटी, हर एक की इस्तेदाद मुख्तलिफ होती है। एक शख्स के पास करोड़ों रुपए है लेकिन वो उसके अंदर वो फितरत नहीं है, उसकी तबीयत नहीं है कि वो लोगों के अंदर फिरे, लोगों के अहवाल मालूम करे। उसके अंदर ये जज्बा तो है कि मैं खर्च करूं, लेकिन वो एक एक दरवाजे पर जाकर एक एक से हाल पूछकर नहीं कर सकता, और हर एक डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता।
تو یہ بات کر دینا کہ کہاں کام کرتے ہیں. اب دارالعلوم کراچی کے اندر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے 100 گھر بنانے کا اعلان کیا، یقیناً انہوں نے زیادہ بنائے ہوں گے. اور جامعۃ الرشید والوں نے دیکھ لیں، انہوں نے آخر تک کام کیا. اور MTJ فاؤنڈیشن جو ہے وہ ابھی تک سیلاب زدگان کے اندر پھر رہی تھیں کہ ایک اور اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی ترکی والوں پر، شام والوں پر، جس کے لیے وہ پہنچے، باقاعدہ ٹیم لے کر پہنچے. ٹیم نہیں پہنچی بلکہ وہ مطلب MTJ فاؤنڈیشن کے جو وائس چیئرمین ہیں وہ بذات خود پہنچے وہاں پر لوگوں کے احوال لینے کے لیے، اور جتنا بھی ان کے پاس مال اسباب ذاتی ہیں وہ پہلے نمبر پر لگاتے ہیں. اور یہ میرا آنکھوں دیکھا حال ہے. اچھا، پھر ایک آدمی نے ایک اور کمنٹس کر دیا. میں اگر ہر ایک کمنٹس پر جواب دینا شروع کر دوں تو مشکل بھی ہو جائے گا، ناممکن بھی ہو جائے گا. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ میں اس بات کو بولوں، بیان کروں. ایک آدمی نے کہا یہ اتنی ساری مذہبی جماعتیں بن گئی ہیں، ساری دکانداری ہے، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں. او بھائی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا اور مزاج تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور مزاج تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور مزاج تھا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنا مطلب ڈانٹتے تھے صحابہ کو کہ تم لوگوں نے یہ مال دولت کیا جمع کر رکھا ہے. تو حضرت عثمان کے دور میں ربضہ مقام کے اوپر ان کو شفٹ کر دیا گیا کہ آپ اس مقام پر جا کر رہیں، اللہ اللہ کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے کچھ خاص کام کے لیے منتخب کیا ہوتا ہے. یہ بات کہنی کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، پھر بات پرکھنے کی، بات سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے کہ یار یہ بات کر کس تناظر میں رہا ہے. اب پچھلے دنوں ایک اور کلپ سامنے آیا تو بہت سارا مواد جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے لیکن بولنے کا موقع نہیں ملتا. تو آج میں نے سوچا کہ میں مطلب کافی ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے شیئر کر دوں. مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ بات کی کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہے، تو فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہے. تو میں نے پہلے آہستہ آہستہ منگوانے شروع کی اور پھر یہ کیا اور وہ کیا. تو اب مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کا کلپ آ گیا کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ہے. لیکن اس بات کے اندر سمجھنا یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کے لیے رکے ہیں. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام، تبارک یا ذی الجلال والاکرام. اتنی دعا کی مقدار ٹھہرے ہیں. یہ جو فرض نماز کی دعا کے بعد امام دعا منگوائے اور سارے مقتدی دعا مانگے، یہ بھی نہیں ہے. اور فرض نماز کے بعد انفرادی دعا ثابت ہے کیونکہ کچھ صحابہ فوراً نفل پڑھ کے اللہ سے مانگتے تھے اور کچھ صحابہ فرض نماز کا انتظار کرتے تھے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ہم سارے یہ سمجھتے ہیں، شاید میرے ذہن میں ہو اور کسی کے ذہن میں یہ بات نہ ہو، کہ صحابہ 24 گھنٹے حضور کی صحبت میں رہتے تھے. بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کچھ صحابہ روز آتے تھے 5 نمازوں پر جو ارد آس پاس مسجد نبوی کے آس پاس رہتے تھے. اور کچھ صحابہ ایسے تھے جو فجر کی نماز میں شریک ہوتے تھے اور اس کے بعد اپنی کھیتی باڑی دکانداری کی طرف گئے. جیسے آپ ایسے سمجھ لیں کہ محلے کی مسجد ہے اور وہاں کے جو مقامی باشندے ہیں وہ صبح کی نماز میں 2 صفیں 2.5 صفیں 3 صفیں ہوتی ہیں. ظہر عصر مغرب 3 نمازوں پہ کوئی نمازی نہیں ہوتا، 2-4 بوڑھے یا بچے جو وہ گھر میں رہ جاتے ہیں. اسی طرح کچھ صحابہ جمعے کے جمعے آیا کرتے تھے. تو یہ جو نماز کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، کچھ رفع یدین کر رہے ہیں، کچھ اونچی آمین کہہ رہے ہیں، کچھ ہاتھ چھوڑ کر پڑھ رہے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ارشاد فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم مجھے ایسے نماز پڑھو جیسا تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو.
تو کچھ صحابہ نے روز جو تھے، کچھ صحابہ نے اس طرح دیکھا تو وہ مختلف علاقوں میں شام کے گورنر بن کے گئے، یمن کے گورنر بن کے گئے، اس طرح مختلف علاقوں کے اندر حکومتیں قائم ہوئی صحابہ کی، تو وہاں پر اس نماز کا رواج بن گیا۔ جو صحابہ جمعے کے دن آئے یا صبح کی نماز پر آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح انہوں نے پڑھتے دیکھا تو انہوں نے اس کے مطابق پڑھ لی۔ اب کہنے کا مقصد ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ کسی پر تنقید، طنز، اس طرح کے کمنٹس کرنا اور اس طرح کی باتیں کرنا، اختلاف ذات کا بھی ہو سکتا ہے، نظریات کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن بھائی جو کام کر رہے ہیں آپ ان کا کام جا کے دیکھ لو اگر آپ کو تسلی نہیں ہے۔ اور جو لوگ اب پھر یہاں پہ یہ بات آ گئی کہ یہ ساری مذہبی جماعتیں ہیں، ساری دکانداری، او بھائی دکانداری نہیں ہے، او میرے بھائی دکانداری نہیں ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ واقعہ کربلا دیکھ لیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت حسن روکتے رہے کہ اللہ نے ہمارے گھر میں نبوت رکھی ہے، بادشاہت نہیں آ سکتی، لیکن حضرت حسین نے کہا نہیں میں جاؤں گا۔ اچھا پھر کچھ صحابہ نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں بیوی بچوں کو نہ لے کر جائیں، عورتوں کو بچوں کو نہ لے کر جائیں، تو حضرت حسین نے کہا نہیں پورے لاؤ لشکر کے ساتھ جاؤں۔ تو کربلا میں کیا واقعہ ہے، شہید ہو گئے اور بچوں سمیت شہید ہو گئے، حضور کی نسل ساری کٹ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو زہر دیا گیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخلص سمجھ کر اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یزید کی کچھ باتیں حضرت معاویہ کے سامنے بالکل نہیں تھیں، شراب نوشی، عیاشی، اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امانتاً دیانتاً فیصلہ کیا کہ یزید کو اگر میں نے نہ بنایا تو بنو امیہ کا اختلاف پڑ جائے گا۔ مطلب تفصیلی واقعہ میں ایک شارٹ کٹ مطلب مثال دی کہ بتا رہا ہوں۔ تو حضرت معاویہ تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا جانشین جو ہے وہ اس طرح خطرناک قسم کے کام کرے، تو جس کام میں ہمیں علماء کرام نے، ہمیں دینی لوگوں نے منع کر، دیکھیں ہر کام میں ہم اپنے لیڈر کو مطلب فالو کرتے ہیں، تو سب سے بہترین ہمارے لیڈر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سب سے بہترین حضور کی اتباع ہے اور بہترین زندگی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی اور اختلاف کے آداب کی اور مکمل جو ہے مکمل رہنمائی عطا فرمائے۔ اور اگر کوئی میری بات، کوئی لہجہ، کوئی طنز، یہ جو جن بھائیوں نے کمنٹس کیے وہ چونکہ سوشل میڈیا پر ہیں، تو ایک کا نام تو ابو معاویہ بلوچ ہے اور دوسرے کو مجھے یاد نہیں، تو ان بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ ذرا مہربانی کیا کریں، پہلے آگے کام دیکھیں، اس کے بعد دیکھیں کہ کام ہوا ہے نہیں ہوا، لوگ کس طرح مانگ رہے ہیں، صرف پیسہ بنیاد نہیں ہے، کام بھی آگے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو دین کی صحیح محنت پر چلنے والا بنائے۔